ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت زلیخا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں یہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی. اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اس حسن کے آگے دنیا کا سارا حسن جمع کیا جائے تو وہ سارا حسن مل کر بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا جو کوئی آپ کو دیکھتا وہ پاگل ہو جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا. ایسا قحط تھا کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ قحط کے زمانے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے, فرماتے کہ اے یوسف آپ اپنا چہرہ دکھائے, آپ کے چہرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کا حسن دیکھ کر حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان سے اتنی محبت کرنے لگ گئی کہ آپ ایک بادشاہ جو فرعون وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کی آپ بیوی تھی. جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اتنی محبت میں فنا ہو گئی. جب بادشاہ کو پتا چلا اس نے اپنے محل سے آپ کو نکال دی. آپ محل سے نکالی گئی اور پھر ایک جنگل میں ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہنے لگ گئی. آپ کیا ملکہ تھی, مگر یوسف علیہ السلام کی محبت میں سلطنت گئی, حکومت گئی, شان و شوکت گئی, تخت و تاج گیا, سب کچھ قربان کر دیا صرف یوسف علیہ السلام کی محبت میں. اور جب آ کر ایک جھوپڑے میں رہنے لگی, ایک بت تھا, آپ نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا, آپ بت کی عبادت کرتی تھی, پتھر کی عبادت کرتی تھی. اس پتھر کے آگے آپ نے اتنا رویا, اتنا گر گرایا, اتنی دعا مانگی کہ اے میرے بت, اے میرے معبود, مجھے یوسف سے ملا دے, یوسف کا چہرہ دکھا دے. کئی سال گزر گئے, نہ اس پتھر نے کچھ سنا, نہ آپ کی مراد پوری ہوئی. ایک وقت گزرا, حضرت زلیخا کو پتا چلا کہ یہ پتھر آپ کی کسی دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے اس کو توڑ دیا اور سجدے میں گئی, عرض کیا اے یوسف کے رب, آج سے میں نے تجھی کو اپنا خدا مان لیا ہے اور آج سے تجھی سے دعا مانگتی ہوں کہ میں جس یوسف کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں, ایک مرتبہ اس یوسف سے میری ملاقات کرا دے, ایک مرتبہ اس یوسف سے میرا دیدار کرا دے. جب یہ دعائیں یہاں ہونے لگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ, حضرت یوسف علیہ السلام سے کہو کہ وہ ہر شام کو اپنی سواری لے کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں. آج فلان جنگل میں ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے, وہاں بی بی زلیخا رہتی ہے, جا کر ان سے ملاقات کرنا اور انہیں اپنا دیدار بھی عطا کرنا. کیونکہ اس نے کئی سال پتھر کے آگے سر جھکایا اور آج وہ میری بارگاہ میں آئی ہے, دعا مانگی ہے, آج اس کی دعا کو میں رد نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر وہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, اس جھوپڑے کے آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ساری زندگی جس سے محبت کرتی تھی, آج وہ یوسف تمہارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. حضرت بی بی زلیخا کیا فرماتی ہے, کون یوسف؟ جب آپ نے سنا کہ یہ کون یوسف کہہ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھول گئی وہ وقت کہ جس محبت میں, جس یوسف کی محبت میں تم نے محل کو چھوڑ دیا, محل کے عیش و آرام کو چھوڑ دیا اور در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو, اس جھوپڑے میں آ کر رہ رہی ہو, بھوکی پیاسی رہ رہی ہو, کیا اس یوسف کو تم نے بھلا دیا؟ آپ فرماتی ہیں جب تک اس رب کا حسن نہیں دیکھا تھا یوسف تمہارے حسن پر مرتی تھی. جب سے اللہ نے اپنا حسن دکھایا, جب سے اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی, اس دن سے یوسف کون ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت, اللہ کا حسن. انسان, ایک مخلوق ایک انسان کی محبت میں جب اتنا پاگل ہو سکتا ہے تو سوچے اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے اور اللہ کا حسن اللہ جس کو دکھا دے, اس بندے کا کیا حال ہوگا, اس بندے کی زندگی کیسے گزرے گی.